السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن اور سب سے امپورٹنٹ رکن نیت اور احرام ہوتا ہے۔ اس نیت اور احرام کو ایک خاص میقات سے باندھنا چاہیے، اور اس خاص میقات سے باندھنا یہ واجبات عمرہ میں سے آتا ہے۔ عمرے کے واجبات میں سے ہوتا ہے کہ احرام آپ میقات سے باندھیں ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میقات کہاں کہاں بتائے ہیں، اور کون کون سے میقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں کہ وہاں سے ہمیں احرام باندھنا چاہیے، اور وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں سے ہم احرام نہیں باندھ سکتے۔ سب سے پہلے، جیسے کہ آپ کی اسکرین میں شو ہو رہا ہے، ذوالحلیفہ پہلا میقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ذوالحلیفہ ہے۔ ذوالحلیفہ اہل مدینہ کا میقات ہے، جس کو آج کل ابیار علی کہا جاتا ہے، اور یہ مکہ سے تقریباً 420 کلومیٹر دور ہے، اور یہ وہ میقات ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا جب مدینہ سے وہ آئے تھے۔ اس کے بعد دوسرا میقات ہے الجحفہ۔ جحفہ یہ اہل شام اور مصر اور ترکیہ اور اس طرف سے جو بھی آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ میقات ہے، اور یہ رابغ شہر کے بہت قریب ہے، اور رابغ والے بھی یہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ اور میقات جحفہ مکہ سے تقریباً 204 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے بعد میقات آتا ہے ذات عرق، اور یہ میقات اہل عراق اور وہاں سے جو بھی آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہے، اور یہ مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے بعد چوتھا میقات ہے قرن المنازل، اور یہ میقات اہل نجد اور وہاں سے آنے والے لوگ، پاکستان، انڈیا اور دیگر ممالک سب کانٹیننٹ سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ میقات لگتا ہے، جس کو آج کل سیل الکبیر کہا جاتا ہے، اور یہ مکہ سے تقریباً 94 کلومیٹر دور ہے۔ پانچواں میقات یلملم ہے، جس کو آج کل سعدیہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ میقات اہل یمن والوں کے لیے ہے، اور جو بھی جنوب ساحل سے آ رہے ہیں، اور یہ مکہ سے تقریباً 115 کلومیٹر دور ہے۔ یہ 5 میقات احادیث سے ثابت ہیں، اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو ان مقامات والے ہیں وہ احرام وہاں سے باندھیں گے، اور جو یہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ یہاں سے باندھ کے آگے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 میقات بتانے کے بعد کہا وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنشَأَ، لیکن جن کا قیام میقات اور مکہ کے درمیان ہے تو وہ احرام اسی جگہ سے باندھیں گے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کرنا ہے، مطلب جہاں وہ رہتے ہیں اور جہاں انہوں نے نیت کی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ جدہ سے مکہ کے درمیان کوئی میقات نہیں آتا، تو جدہ والوں کا میقات اپنا شہر ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اہل المکہ من مکہ، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ مکہ ہی سے احرام باندھیں۔ یہ حج کی بات ہو رہی ہے۔ حج میں مکہ والے، مکہ میں جو رہتے ہیں، مکہ والے اپنا احرام حج کے لیے گھر سے ہی باندھتے ہیں، لیکن عمرے میں مکہ والوں کو اپنے حدود حرم سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ تو یہ 5 مواقیت، ذوالحلیفہ مدینہ والوں کے لیے، الجحفہ شام مصر ترکیہ والوں کے لیے، ذات عرق اہل عراق کے لیے، قرن المنازل نجد والوں کے لیے، اور یلملم اہل یمن کے لیے، اور جو ان جگہوں سے آ رہے ہیں یا یہاں سے گزریں گے تو ان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے میقات سے احرام باندھیں۔ تو جو عمرے کی نیت سے سفر کرتا ہے تو وہ ان میقات کو نہیں کراس کر سکتا یہاں تک کہ وہ ان میقات پر احرام باندھے اور احرام کی نیت کرے، اور جو داخل ہو گیا میقات کے اندر بغیر احرام کی نیت سے تو اسے واپس جانا ہوگا میقات، اور میقات سے احرام کی نیت کرنی ہوگی۔ ان 5 میقات کے علاوہ کوئی بھی میقات نہیں ہے جہاں سے آپ جا کے احرام باندھ سکتے ہیں، سوائے جدہ والوں کے لیے۔ جدہ والے اپنے گھر سے باندھیں گے کیونکہ ان کے اور مکہ کے درمیان کوئی میقات نہیں آتا، اور مکہ والے وہ اپنے حدود حرم سے باہر جا کے احرام باندھیں گے، جو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حدود حرم کیا ہے۔ حدود حرم جیسے کہ آپ کے سامنے یہ میپ شو ہو رہا ہے، حدود حرم وہ ایریا ہے جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نارتھ میں مسجد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ حرم سے
5 کلومیٹر دور ہے۔ سب سے قریب حدود یہ پڑتا ہے۔ ساؤتھ میں عرفہ ہے جو کہ 20 کلومیٹر دور ہے، اور ایسٹ میں جورانہ ہے جو کہ 14.5 کلومیٹر دور ہے مسجد الحرام سے۔ تو اہل مکہ جو مکہ میں رہتے ہیں انہیں اس حدود سے باہر جا کے احرام باندھ کے آنا ہوتا ہے عمرے کے لیے۔ تو چاہے آپ مسجد عائشہ جا کے احرام باندھ کے آئیں یا چاہے جورانہ جا کے احرام باندھ کے آئیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جورانہ اور مسجد عائشہ یہ میقات اہل مکہ والوں کے لیے ہے، اور جن کی نیت عمرے کی مکہ میں ہوئی ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی باہر سے جو آ رہا ہے وہ جورانہ سے یا مسجد عائشہ سے احرام نہیں باندھ سکتا، سوائے مکہ والوں کے، یا مکہ میں جس کی نیت ہوئی ہے عمرہ کرنے کی۔ تو اگر آپ عمرے کی نیت سے جدہ آ رہے ہیں اور آپ کا پکا ارادہ ہے کہ آپ عمرہ کریں گے، تو آپ کو ان 5 میقات جو ہم نے پہلے بتائے تھے ان سے احرام باندھنا لازمی ہے، نہ کہ جورانہ سے یا مسجد عائشہ سے۔ مسجد عائشہ اور جورانہ میقات نہیں ہے، وہ میقات مکہ والوں کے لیے ہے صرف۔ اور اگر آپ سفر کر کے جس میں آپ کی عمرے کی نیت ہے جدہ آ گئے ہیں، تو آپ کو واپس میقات جا کے احرام باندھنا ہوگا، نہ کہ جدہ سے، نہ ہی مسجد عائشہ سے، اور نہ ہی جورانہ سے۔ یہ تینوں جگہیں میقات کے اندر ہیں، آپ کو میقات سے باہر جا کے احرام باندھنا ہے۔ تو آپ کسی بھی میقات میں جا کے احرام باندھ سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے عمرے کی نیت سے سفر کیا اور ان میقات کو کراس کر کے وہ جدہ آ گیا اور جدہ سے ہی احرام باندھ کے عمرہ کرنے چلے گیا، تو اس نے واجبات العمرہ میں سے ایک واجب کہ احرام میقات سے باندھنا اس کو ترک کیا۔ عمرے کے واجبات میں سے کوئی بھی واجب ترک کرنے سے عمرہ تو صحیح ہو جاتا ہے، لیکن اس شخص پہ دم واجب ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا مسجد عائشہ اور مسجد جورانہ میقات ہے؟ جی، لیکن وہ صرف مکہ والوں کے لیے اور مکہ میں جنہوں نے عمرے کی نیت کی ہے ان کے لیے میقات ہے۔ سوال: کیا جدہ والوں کے لیے کوئی میقات ہے؟ جدہ اور مکہ کے درمیان کوئی میقات نہیں آتا، تو جدہ والوں کے لیے شہر ہی میقات ہے۔ سوال: اگر کوئی جہاز سے سفر کر کے جدہ ایئرپورٹ پہ آئے اور جدہ ایئرپورٹ سے احرام باندھے، کیا اس کا وہ عمل درست ہے؟ جواب: نہیں، اس کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ میقات سے جب گزر رہا ہو تو میقات سے احرام باندھے، یا اس سے تھوڑا سا پہلے احتیاطاً، تو اس کو واپس جانا ہوگا میقات پہ اور احرام باندھ کے آنا ہوگا۔ سوال: اگر کوئی کام کے لیے جدہ جائے اور پھر عمرہ کرنے کا وقت مل جائے تو وہ کہاں سے احرام باندھے؟ فضیلت الشیخ سعد الخذلان فرماتے ہیں، یہ اس کی نیت پر منحصر ہے۔ جب وہ جدہ پہنچے تو کیا انہیں عمرے کرنے کے ارادے کا یقین تھا یا تذبذب کا شکار تھے؟ اگر اسے عمرے کرنے کا ارادے کا یقین تھا تو ضروری ہے کہ وہ میقات پر واپس جائے اور وہاں سے احرام باندھے۔ مثلاً اگر کوئی ریاض سے جدہ آیا تو اسے چاہیے کہ وہ سیل الکبیر یا وادی محرم کے میقات پر واپس آئے اور وہاں سے احرام باندھے۔ لیکن اگر وہ اپنی نیت کے بارے میں تذبذب کا شکار ہو کر کہے کہ میں بہرحال کام پہ جا رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے عمرہ ممکن ہے یا نہیں، تو اگر اس صورت میں اس کے لیے عمرہ کرنا ممکن ہو تو اسے جدہ میں اپنے مقام سے احرام باندھ دینا چاہیے۔ اس پر میقات جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اسے عمرے کی نیت کا یقین نہیں تھا۔ اور یہ سارے فتاویٰ کبار العلماء کے آپ تک منقول کیے، ان میں سے الامام بن باز رحمہ اللہ، الشیخ سلمان ماجد حفظہ اللہ، الشیخ عبداللہ المنی حفظہ اللہ، الشیخ سعد الخذلان حفظہ اللہ، الشیخ استاذ الدکتور خالد مصلح حفظہ اللہ، والشیخ عبدالعزیز الطریفی حفظہ اللہ وفرج اللہ کربہ، اور دیگر علماء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں عمرے اور حج کے ارکان اور واجبات اور سنن کو پورے صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا حج اور عمرہ مقبول ہو اور ہمیں اس کا پورا مکمل ثواب ملے بغیر کسی نقصان کے۔ جزاکم اللہ خیر۔